اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب جو ہے لیکن بچوں کی ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب بچہ یہ تختی کمپلیٹ کر لے اس کے بعد آپ نے اس کے تختی کے اندر سے کٹ میں الفاظ پوچھنے ہیں۔ کوئی جیسے عین کا پوچھ لیا، زبر ہے اوپر، یا قوف کا پوچھا، اس کے نیچے زیر ہے، یہ جج کرنے کے لیے کہ بچے کو زبر زیر کی پہچان ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر بچہ صحیح آپ کو جواب دے گا تو اس کا مطلب آپ اس کو تختی بالکل سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر نہیں جواب صحیح دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تختی کی سمجھ نہیں آئی۔ اسے پھر دوبارہ سے آپ پھر پڑھائیں گے اور پھر اسے ایک بار آپ بغیر جوڑ کے بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ آ ای او با بی بو ایسے کر کے، تو کچھ عرصہ لگائیں گے۔ جب تک اسے کٹ میں الفاظ میں سمجھ نہیں آئے گی زیر زبر کی، تب تک آگے لے کر نہیں جانا ہے۔ اب ہے کہ جو لڑکیاں بہت ہی زیادہ اور عورتیں بھی مجہول کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، مجہول کا مطلب کیا ہے کہ پرانا جو پڑھا ہوا قرآن پاک ہے کہ آ اور اے کی آواز جو او کی آواز ہوتی ہے او کی جگہ پہ، تو وہ کیسے صحیح کر سکتی ہیں؟ وہ ایسے کریں گی کہ آپ تقریباً وہ بڑی لڑکیاں ہیں، ان کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے، تو ان کے لیے یہی چھوٹا سا ایک وہ ٹپ ہے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ان کو بغیر جوڑ کے تو آتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کی وہ پرانا پڑھا ہوا بہت زیادہ یعنی کہ عادت بنی ہوتی ہے۔ اس عادت کو چھڑوانے کے لیے کیا ہے کہ یہی ٹپ زیادہ بہتر رہتی ہے، کام بھی آتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائی ہوئی ٹپ ہے کہ اس تختی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے بغیر جوڑ کے پڑھنا ہے۔ کیسے کہ آ ای او، پہلے تو ایک لفظ کو، یہ پہلا لفظ ہی مین ہے کہ اگر یہ اس پہ لہجہ صحیح ہو جائے تو باقی سارے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ میں نے یہ حال ہی میں ایک سنا تھا ایک بندے کا، تو کہیں پہ وہ لام کے نیچے زیر آیا تو لے پڑھ جاتے ہیں، کہیں پہ لی پڑھ جاتے ہیں، کہیں پہ را کے نیچے زیر آیا تو رے پڑھ جاتے ہیں، تو کہیں پہ ری پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے آپ نے اس تختی پہ چاہے آپ کو مہینہ لگے، چاہے آپ کو 6 ماہ لگیں، کہ آپ اس تختی کو بغیر جوڑ کے پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو جلدی کور کریں گے، قرآن پاک پڑھنے میں جلدی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایسے با بی بو، جوڑ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ سمجھ تو ہے ساری، پڑھا ہوا قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ مجہول ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسے بغیر جوڑ کے پڑھیں۔ اگر ہاں کسی کو نہیں بھی آتا ہے، آپ نے آگے پڑھانا ہے مجہول والے بندوں کو، ان کا آپ نے وہ چھڑوانی ہے عادت، تو پھر آپ جوڑ سے پڑھا سکتے ہیں، یا پڑھ بھی سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، ح حی حو، خ خی خو، دا دی دو، را زی رو، را جو ہے زبر اور پیش میں پر اور زیر میں باریک ہو جاتی ہے، را ری رو، زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، سو سی سو، ضا ضی ضو، طا طی طو، ظا ظی ظو، ع عی عو، غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا ہونٹ گول کر کے ادا ہوتا ہے واو، وا وی وو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا یی یو۔ ایسے ہی اس تختی کو آپ سوتے جاگتے میں جیسے بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، زبانی آپ جو ہے نا اسے ایک لفظ کو ہی بار بار بے شک پڑھتے رہیں، پھر دوسرے لفظ کو بار بار پڑھتے رہیں، ایک روٹین بنا کے، پھر تیسرے لفظ۔ اگر آپ قرآن پاک صحیح کرنا چاہتی ہیں تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنا پورا قرآن پاک صحیح کر سکتی ہیں، مجہول ختم کر سکتی ہیں، تو یہ مجہول والوں کے لیے ہے۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن بالکل ہی نہیں پڑھے ہوتے، اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا جنہوں نے، ان کو پڑھانے کا طریقہ، ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال۔ یہاں پہ آ کے وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ پیچھے لفظ ہم نے پڑھا ہے با تا سا، نام یعنی کہ پڑھے ہیں۔ ان کے لیے ایک مثال ہے، یہ میری اپنی ایک بنائی ہوئی ہے،
मैंने 1-2 लड़कियों को इस तरह पढ़ाया तो काफ़ी हद तक उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। उनको मेरी बात समझ आ गई कि जैसे हमारे पास एक कपड़े का थान होता है, तो वो थान हमारे सामने पड़ा है तो हमने उसका नाम क्या है, थान ही रखा हुआ है, यानी कि कपड़ा ही बुलाते हैं उसे। लेकिन क्या है, उसमें से अलग अलग पीस काट के एक का दुपट्टा बना लिया, एक शलवार है या एक कमीज़ है बना ली है, यानी उसकी शेप चेंज हो गई उस कपड़े की, तो उसका नाम हमने रख दिया गया। ऐसे ही मैंने ये लफ्ज़ों का बताया है उनको कि आपके पास समझे बा था, वो थान था एक तरह से। अब बा के ऊपर ज़बर आ गई, उसकी आवाज़ चेंज हो गई, बा हो गई। ज़ेर हो गई तो वो जैसे कपड़े में से दुपट्टे को काटा, दुपट्टे का नाम यानी कि कपड़े का नाम चेंज हो गया, दुपट्टा बन गया। या तकिया बनाया तो वो तकिया बन गया, था तो वो कपड़ा ही पहले, लेकिन क्या है कि उसका यानी कि हुलिया जो है उसका बनाया, हम डिज़ाइन बनाया तो वो एक तकिए की शेप में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये हरकत की तख्ती में जाके थोड़ा सा वो परेशान हो जाती हैं। तो उनको यूँ समझाया गया है कि बा के ऊपर ज़बर आ गई तो आवाज़ चेंज हो गई, बा। ज़ेर है तो वो बी, पेश है तो बू। तो इस तरह से हर लफ्ज़ की आवाज़ चेंज हो जाती है जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, कभी आपको भी पढ़ाना पड़ जाए किसी को तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।